نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ آج کی نماز تراویح میں سورہ ہود اور سورہ یوسف نصف تک تقریباً ہم نے تلاوت کی ہے۔ سورہ ہود یہ مکی صورت ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مکی زمانہ 13 سال پر مشتمل ہے، اس زمانے کی آخری وقت کی صورت ہے، یعنی اس کے کچھ وقت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کافروں کو، مشرکین عرب کو بالکل آخری تنبیہ ہے، بالکل آخری اور حتمی بات ہے۔ اس کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی نرمی تمہارے ساتھ نہیں کی جائے گی، اور اتنے سخت الفاظ اور شدت ہے اس صورت میں کہ اس شدت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ 5 قوموں کے تذکرے کیے، اور جن 5 قوموں کے تذکرے سورۃ الاعراف میں بھی آ چکے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، جن 5 قوموں کو اللہ پاک نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے دنیا میں ہی تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ان قوموں کے نبیوں کے ساتھ مکالمات بھی اللہ نے اختصار کے ساتھ ذکر فرمائے، یعنی ان 5 قوموں کے الفاظ کہ انہوں نے کیسی نافرمانی کی اور پھر کس طرح سے عذاب آیا، اور نبیوں نے انہیں کیا دعوت دی اور انہوں نے کس طرح سے مخالفت کی۔ تو یہ 5 تذکرے کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو تنبیہ کی گئی، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے پہلے مخاطبین مشرکین عرب، ان کو صاف صاف کہہ دیا گیا اس کے بعد اب تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ رسول عربی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے تمہارے درمیان بھیجا ہے، اور وہ اس ماحول کے آدمی ہیں۔ اچانک ان کی زبان سے فصیح بلیغ کلام صادر ہوا، تمہیں اس پر ایمان لانا چاہیے، ماننا چاہیے۔ معجزات کی بات کرتے ہو وہ دکھا دیے، واعظ کر دیا، سمجھا دیا، سمجھانے کی انتہا کر دی، اور تم سمجھ چکے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ تم اس کی مثال نہیں لا سکے۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس کی 10 صورتوں کی مثال تو لے کے آؤ، وہ بھی تم نہیں لا سکے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی تم جان چکے ہو کہ یہ اللہ کا رسول ہے، آخری رسول ہے، پھر ان سب باتوں کے باوجود بھی اب نہ ماننا ہٹ درمی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، اور ہٹ درموں کی سزا وہی ہے جو گزشتہ 5 قوموں کو اللہ نے سزا دی۔ تو آخر میں ان کو سخت تنبیہ کی گئی۔ یوں سمجھیے کہ اس صورت کے مطالعے کے بعد، پڑھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب سروں پر منڈلا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شیبتنی ہود، کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا شبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، بالوں میں سفیدی آ گئی، چند بال سفید تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں شیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود کے مضمون نے اور اس جیسی اور صورتوں کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ کاش میں اور آپ بھی سمجھ لیں کہ سورہ ہود میں کیا مضامین ہے آخر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے کس طرح متاثر ہوتے تھے، آپ کا دل کیسے اثر لیتا تھا۔ جب آج دنیا میں ہمیں مال کا غم لگتا ہے، دنیا کی کا کوئی غم لگتا ہے، پریشانی شدید لگتی ہے، ایک سال پریشانی میں، دوسرا سال پریشانی میں، تیسرا سال آدمی کڑنا شروع ہو جاتا ہے، سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، بالوں میں سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے غم کھا گیا ہے، مجھے غم کھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کاش ہم سمجھ لیں اور ان غموں کا کچھ حصہ ہمیں بھی لگ جائے تو ہماری آخرت سنور جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیبتنی ہود، ہاں مجھے سورہ ہود اور اس جیسے مضامین نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود کے مضمون میں دو باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعبدوا الا اللہ، اے لوگو اب اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ یہ پہلی بات ہے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا انہیں بجا لانا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے باز آ جانا، رک جانا، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ یہ چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، دیگر گناہوں سے بچنا اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، یہی اللہ کی بندگی ہے۔ اور ہر نبی، جو 5 نبیوں کا تذکرہ ہے، ہر نبی نے یہی بات کی ہے اپنے قوموں کے سامنے، اللہ تعبدوا الا اللہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ دوسرا مضمون، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، انسان ہونے کے ناطے اگر کبھی تم سے غلطی ہو جائے، کبھی گناہ ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، فوری اپنے پروردگار سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ تو یہ آخری پیغام تھا اللہ کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، مشرکین عرب کے نام، یہ آخری پیغام۔ اور پھر 5 قوموں کے تذکرے کرنے کے بعد اب اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، سن لو ہم نے ان قوموں پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ آیا تو جن جن کاموں میں وہ مشغول تھے، اللہ کو چھوڑ کر جن کی بندگی میں لگے ہوئے تھے، خواہشات پرستی میں لگے ہوئے تھے، ناپ تول کی کمی میں لگے ہوئے تھے، مال کو بڑھانے میں لگے ہوئے تھے، دنیا کی ترقیوں میں لگے ہوئے تھے، کسی بھی چیز نے ان کو فائدہ نہیں دیا اور کسی نے ان کو عذاب سے نہیں بچایا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس طرح سے تیرے پروردگار کی پکڑ آتی ہے، لیکن کب آتی ہے؟ فرمایا ہی ظالمہ، جب ظلم، زیادتی، حد سے تجاوز کر جائے۔ ایک وقت ہوتا ہے حجت تام ہونے کا، اللہ کی طرف سے سمجھانے کے اسباب آتے ہیں۔ آج جس دور میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہر آدمی پر انفرادی اجتماعی یہ حال آتا ہے، اللہ کی طرف سے سمجھانے کے مختلف اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ واعظین کا وعظ سمجھانا ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، یہ سمجھانے کا ذریعہ ہے، ناگہانی کسی کی موت یہ سمجھانے کا ذریعہ ہے، سمجھ جانا چاہیے۔ جب نہیں سمجھتا اور ظلم کی انتہا پر جاتا ہے، فرمایا پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، ان اخذہ علیم شدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ اور یہ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر جس آیت کے متعلق مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت اور اس ٹکڑے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غم لگا ہوا تھا اور آپ کے بال سفید ہو گئے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اے نبی جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا اس پر آپ استقامت اختیار کیجئے، اور آپ کے ماننے والوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی
بھی دین پر استقامت اختیار کریں۔ اور ماننے والوں کو کہا گیا، امت کو تنبیہ کی گئی ہے، ولا تطغوا، سرکشی نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا اللہ کی دھرتی پر، انہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت اس سے بھی سخت ہے، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا دنیا میں، کفر پر مرے، ظالم لوگ ہیں، اللہ کے باغی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت، رسول اللہ کے دشمن جو لوگ ہیں، اے مسلمانوں، ان کی جانب ذرہ برابر بھی تمہارا میلان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم نے میلان کر لیا، فتمسکم النار، تو پھر جہنم کی آگ تمہارے انتظار میں کھڑی، پھر جہنم کی آگ ہے۔ کیسا میلان؟ اللہ نے تمہیں دین اسلام دیا جس کے عقائد محکم اور مضبوط ہیں، اللہ نے دین اسلام کی عبادات تمہیں دی ہیں، اللہ نے تمہیں ایک معاشرہ دیا ہے، اللہ نے تمہیں سیاسی زندگی کے اصول دیے ہیں، اللہ نے تمہیں تجارتی زندگی کے اصول دیے ہیں، اللہ نے تمہیں رہن سہن کے طریقے سمجھائے ہیں، رسول اللہ کی سیرت سے سمجھایا گیا ہے، یہ سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں تمہارے لیے رہنمائی کا سامان اللہ نے نہ پیدا کیا ہو، تمہاری رہنمائی اور ہدایت کا سامان موجود۔ پھر تم کس جگہ پر کافروں کو دیکھو گے اور کافروں کے نقش قدم پر چلو گے؟ یہ نقش قدم پر چلنا ہی یہ کافروں کی طرف میلان ہے۔ تم یہ کہو کہ جس طرح سے ان کی تجارت ہے نا، ان کی معیشت بڑی مستحکم ہے، حلال حرام سود سب ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر وہ دنیا میں جس طرح سے عروج کر رہے ہیں، راج کر رہے ہیں، سمجھ لینا چاہیے کہ گزشتہ قوموں نے بھی اسی طرح سے راج کیا، قوم شعیب نے اسی طرح سے راج کیا ہے، مال حلال حرام کی تمیز کے بغیر انہوں نے کمایا ہے، قوم لوط نے اسی طرح سے راج کیا ہے، خواہش پرستی کو انہوں نے مقدم رکھا، نفس پرستی کو انہوں نے مقدم رکھا۔ فرمایا ایسے ظالموں کی طرف تمہارا میلان نہیں ہونا چاہیے، فتمسکم النار، ورنہ تمہیں جہنم کی آگ پہنچے گی، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور پھر اللہ پاک سے، اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، تمہیں یوں زندگی گزارنی ہے، آؤ نماز کی طرف آؤ، طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو، صبح کی نماز اور ظہر اور عصر دوسرے کنارے میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں مغرب عشاء، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، نیکیاں گناہوں کو ختم کیا کرتی ہیں، ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یہ نصیحت ہے سمجھنے والوں کے لیے، یہ نصیحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی ہے، اور پھر ایک اور آخری ڈانٹ ہے سخت، اہل علم کو، علماء کو، صلحاء کو، سمجھنے والوں کو، کیا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا، اہل علم نے، علماء نے، ذمہ داروں نے لوگوں کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے کیوں نہیں روکا؟ ان کو سخت تنبیہ ہے، اور فرمایا وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلها مصلحون، اللہ کبھی بھی عذاب کا فیصلہ نہیں کرتا کسی بستی، کسی ملک پر، کسی علاقے پر، جب تک وہاں اصلاح کرنے والے موجود رہیں، اصلاح کرنے والے، صالحین نہیں، نیک نہیں، اصلاح کرنے والے۔ تو ملک کے اندر کسی بھی جگہ پر ایسے اہل علم، ایسے علماء جن کے دل میں امت کا درد ہوتا ہے اور امت کی فکر لیے پھرتے ہیں اور امت کی اصلاح کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگاتے ہیں، برحق بات ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، ایسوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہا ہم نہیں عذاب لائیں گے جب تک ایسے اصلاح کرنے والے موجود رہیں گے۔
جس دن یہ اصلاح کرنے والے سارے ختم ہو جائیں گے اور جن کو مارنے کا فیصلہ، قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور جن کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، جس دن یہ ختم ہو جائیں گے پھر اللہ کے عذاب کا فیصلہ آئے گا۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، میں نے واقعہ عرض کیا تھا، گزشتہ امتوں کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک بستی تھی اور ظلم اور زیادتی کی انتہا کو پہنچ گئی۔ فرشتے کو حکم ہوا جاؤ جا کے ان کو پلٹ دو، عذاب میں مبتلا کرو۔ فرشتے نے آ کر کہا اللہ ایک نیک بندہ ہے، بڑی عبادت میں ایک پل جھپکتے بھی اس نے نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا پہلے اسے الٹو، اسے پہلے ہلاک کرو۔ کیوں؟ صالح تو ہے، مصلح نہیں ہے۔ صالح کا معنی خود تو نیک ہے، دوسروں کی فکر اس نے نہیں کی ہے، دوسروں کی فکر اس نے نہیں کی ہے۔ تو اس لیے عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو ایسے لوگوں کو جو دوسروں کی فکر کریں، جو آپ کی فکر کریں، آپ کو درد دل کی بات سنائیں، حق بات آپ تک پہنچائیں، ہر قسم کے خطرات کو مول کر، ہر قسم کی مشقتوں کو جھیل کر جو حق بات آپ تک پہنچائیں، ایسوں کی دل و جان سے قدر کرنی چاہیے۔ فرمایا اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا جب تک ایسی اصلاح کرنے والے لوگ موجود رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے، یہ بھی مکی صورت، بڑی پیاری صورت ہے۔ سورہ یوسف یہ ایک کردار کا نام ہے، یہ صرف یوسف اور زلیخا کا قصہ نہیں ہے، یہ کسی عشق معشوقی کا کوئی قصہ نہیں ہے۔ آج کل لوگ صرف اس کو اسی حد تک سمجھتے ہیں۔ پہلے آپ یہ سمجھیے کہ سورہ یوسف کے نزول کا مقصد کیا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ آخر کی صورتیں ہیں، مکی دور کی آخری صورتیں، یہ بھی مکی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی گئی کہ آپ یوسف علیہ السلام کے حالات کو یاد کریں، جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ستایا ہے، ان کا دل دکھایا اور ان کو اپنے شہر سے نکالا اور باپ سے جدا کیا، اور کہاں کہاں انہوں نے تکلیفیں اور مشقتیں سہی اور برداشت کی، اور ان مصائب اور آلام اور تکالیف کے گزرنے کے بعد جب انہوں نے ان تمام باتوں پر صبر کیا، اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی، اللہ نے انہیں اقتدار عطا فرمایا۔ وہی بھائی جنہوں نے ستایا تھا، ایک وقت آیا ہاتھ باندھ کر، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کے لیے سامنے کھڑے ہیں کہ یوسف آج جو چاہے گا تو ہمارے ساتھ کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں آپ سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بے شک یہی حال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ مکہ والوں نے، اقربا نے، اعزا نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور پھر ایک وقت کے بعد دوبارہ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے، اور وہی لوگ جنہوں نے نکالا تھا وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ آج جو چاہیں رسول اللہ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اس دن رسول اللہ نے فرمایا آج میں وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، میں آپ سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں کرتا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق ہیں۔ تو سورہ یوسف یہ کردار سمجھاتی ہے، یہ کردار بیان کرتی ہے، اور پھر چند اور نقطے ذہن نشین فرما لیجئے۔ ایک بات تو سورہ یوسف سے کے مضامین سے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ حسد اگر تمہارے ساتھ کوئی کرتا ہے، آپ غم نہ کیجئے، آپ اس کی برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہ دیجئے۔ اللہ نے جو مقام آپ کے لیے طے کیا ہے وہ مقام آپ کو ملے گا۔ برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، ان کے حسد سے یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کم نہیں ہوا، وہ اس مقام پر پہنچے جو مقام اللہ نے انہیں دینا تھا۔ نمبر 2، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے، اس بچھڑنے پر یعقوب علیہ السلام کا صبر تھا، اور یہ کلمات تھے کہ صبر جمیل، صبر جمیل، صبر ہی کرنا میرے لیے بہتر ہے، صبر ہی کرنا میرے لیے بہتر ہے، کوئی واویلا، کوئی جزع فضا نہیں۔ یہ اس باپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے جس کا بیٹا فوت ہو چکا ہو، جس کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا ہو،
ہو، جس کا بیٹا اس سے جدا ہوا ہو، وہ دیکھے یعقوب علیہ السلام کا صبر کیسا تھا۔ کیوں یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ یہ سنایا؟ یہ اسی لیے سنایا تاکہ ہمارے لیے سبق ہو۔ نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام جب ان مصائب اور آلام سے گزرے، مصر کے اندر یوسف علیہ السلام اپنے شہر کے اندر بھائیوں کی ظلم اور زیادتیوں سے جب نکل کر مصر میں پہنچتے ہیں، یہاں کے مصائب، یہاں کی شدائد، بھائیوں کی مار پیٹ اور بھائیوں کا ظلم اور زیادتیاں وہ تمام برداشت کر کے جب اپنے شہر سے نکل کر، اپنے ملک سے نکل کر شام سے مصر میں پہنچتے ہیں، ایک بہت بڑا سنگین حملہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت اور پاک دامنی پر ہونے لگا، اور مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو، اور خاص طور پر عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام کا ایمان، یوسف علیہ السلام کا اللہ سے تعلق بیچ میں رکاوٹ رہا، اور قرآن جن الفاظ سے یوسف علیہ السلام کی صفائی بیان کرتا ہے، عجیب الفاظ ہے، کہا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ یوسف علیہ السلام تو خود بے حیائی اور گناہ سے بچے ہوئے تھے، البتہ گناہ قریب آ رہا تھا، ہم نے گناہ کو پیچھے کر دیا۔ نہیں سمجھے؟ یہ نہیں کہا ہم نے یوسف کو پیچھے کر دیا، یوسف گناہ کی طرف جا رہے تھے، یوسف کو ہم نے پیچھے ہٹایا، نہیں، وہ تو اللہ کا بندہ بچا ہوا تھا، گناہ قریب جا رہا تھا، گناہ کو ہم نے پیچھے ہٹا دیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ایک جوان کے لیے بڑی مثال ہے، ایک جوان کے لیے یہ نمونہ زندگی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے کہ جس گھر کے اندر یوسف علیہ السلام رہ رہے ہیں وہ گورنر کا گھر ہے، عزیز مصر کا گھر ہے، اور وہاں کی ملکہ خاتون ہے، وہ ہر قسم کا مطالبہ منوا سکتی ہے، لیکن ایمان ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے بھی مانگا، ہم بھی مانگے، اے اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ اور ایک اور بڑا پیارا اصول ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی سے، احون البلیتین، 2 مصیبتوں میں سے ہلکی مصیبت کو اختیار کر لیا جائے۔ 2 مصیبتیں آ گئی یوسف علیہ السلام کے سامنے، 2 مصیبتیں ہیں، ایک تو بے حیائی کی طرف عورتیں دعوت دے رہی ہیں، دوسرا جیل جانا ہے۔ ایک تو گناہ کا ارتکاب، یا یہ گناہ کرو گے یا تمہیں جیل جانا پڑے گا، ان دونوں میں سے ایک کام ہوگا۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے 2 چیزیں آ گئی، تو اس میں سے ہلکی بات کیا ہے؟ احون البلیتین، جو ہلکی مصیبت ہے اس کو اختیار فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہلکی مصیبت کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے نزدیک ہلکی مصیبت جیل جانا ہے۔ بھائی اگر گناہ میں نے کر دیا تو اللہ کی نافرمانی ہے، اور جہنم کا عذاب ہے، اور آخرت ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، وہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل جانے کو اختیار کیا، اور ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں، یوسف علیہ السلام کا جیل جانا ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں۔ یوسف علیہ السلام کا اپنا آبائی علاقہ نہیں ہے، یہ مصر میں ہے یوسف علیہ السلام، اور مصر میں یوسف علیہ السلام کو کوئی بھی نہیں جانتا، اور یہاں آئے کسی کو نہیں معلوم کہ ان کے والد محترم بہت بڑے آدمی ہیں۔ ایک اجنبی ملک کے اندر آپ تصور کریں، آپ کسی اجنبی ملک کے اندر چلے جائیں اور وہاں کوئی بندہ آپ کا جاننے والا نہ ہو، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا جیل کا واقعہ پیش آ جائے، تو آدمی کے ذہن میں 10 خیال آتے ہیں، اگر میں جیل جاؤں گا تو میری سفارش کون کرے گا، مجھے جیل سے چھڑانے میں مقدمہ کون لڑے گا۔ یہ سب باتیں یوسف علیہ السلام کے ذہن میں ہیں۔ یہاں میرا کوئی مدعی نہیں، کوئی میرے حق میں مقدمہ لڑنے والا نہیں، کوئی میری سفارش کرنے والا نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی جیل میں پڑے موت آ جائے۔ یہ سب باتیں یوسف علیہ السلام کے سامنے ہیں، پھر بھی انہوں نے کہا احب الیہ، اے میرے رب، میرے لیے جہل زیادہ بہتر ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔
اور دعوت یوسف علیہ السلام کا جیل میں کام، سبحان اللہ، اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر فرمایا اور اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے رہے۔ اس جیل میں بھی اللہ کے پیغام کو نہیں چھوڑا، سنایا، یہ نہیں کہا کہ میں تو بے گناہ جیل میں آ گیا ہوں، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تھا، یہاں آ گیا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے یہاں بات کرنے کی، واعظ کرنے کی؟ نہیں، جو آدمی دانا، عقل مند، سمجھدار ہوتا ہے، انسان ہونے کا ناطہ اور تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسروں کی خیر خواہی چاہے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل والوں کی خیر خواہی کی اور ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ اور اسی طرح سے سورہ یوسف میں تعبیر کے مسائل ہیں، تدبیر کے مسائل ہیں۔ تدبیر کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور جس خواب میں اشارہ تھا کہ بہت بڑا قحط آنے والا ہے، کل کی تفسیر میں اس کی ہم وضاحت کریں گے، بہت بڑا قحط آنے والا ہے، جس میں اشارہ تھا بہت بڑا قحط آنے والا ہے، سارا کا سارا ملک قحط میں جھگڑ لیا جائے گا، معیشت سب کی سب ٹوٹ جائے گی، اور اس قحط کا اثر مصر سے نکل کر گرد و نواح کے تمام ممالک تک پہنچے گا۔ یہ خواب سے اشارہ ملا۔ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی بڑی خوبصورت انداز سے تعبیر بھی بتائی اور تعبیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی سمجھائی۔ اس قحط سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے، یوسف علیہ السلام نے وہ بھی سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا کلام سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔